السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں حاضر ہوں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ، سورت نمبر 2، پارہ 1 اور آیت 140 سے لے کر 141 تک، یعنی 140 سے لے کر 141 تک کی تلاوت کریں گے۔ میرا مقصد صرف تلاوت کرنا ہی نہیں ہوگا، اس کے اندر نکلنے والے تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہے اور میرے چینل پہ آپ نئے ہیں تو پلیز میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی جو اس کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی دوسری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ چلیے قرآن کے پیج پہ چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ اب اس کے اندر جو تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط ہوں گے انشاءاللہ اس کو بتلا رہے ہیں، پلیز دھیان سے سنیں اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا، یعنی اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس میں غنہ اور اخفا نہیں ہوگا۔ بس ام تقولون، ام تقولون، ام اس طرح کر کے نہیں پڑھیں گے۔ تقولون دونوں جگہ واو مدہ ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ ان نون مشدد ہے، اس میں غنہ ہوگا۔ ان ابراہیم، با پر قلقلہ اور را کے اوپر کھڑا زبر ہے اور ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، دونوں کو ایک ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ وہ اسما کھڑا زبر عیل یا مدہ، وہ اسحاق کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کی، ویعقوب واو مدہ، والاسباط كانوا هودا او نصارا، کانو الف مدہ اور واو مدہ، ہودن ہو واو مدہ، دن او نصارا اظہار حلقی، کیونکہ تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ ہے تو یہاں ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ ہودن او وللنصارى، صاد پر کھڑا زبر ہے، اس کو بھی پور پڑھیں گے، اور را کے اوپر کھڑا زبر ہے، یہ بھی پور پڑھی جائے گی۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے اور را کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ قل اانتم اعلم ام اللہ، قل قاف کو پور پڑھیں گے، حمزہ اور الف دونوں حمزہ ہی ہے لیکن دونوں کو الگ الگ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے تا ہے، اس کو ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے۔ اانتم اعلم، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی، اعلم ام اللہ، اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا۔
ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ومن أظلم. اور یہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حمزہ ہے. حروف حلقی 6 ہیں. حمزہ ہا، عین، حا، غین، خا میں سے حمزہ ہے. اظلم ضاد کو پور پڑھیں گے، کیوں؟ حروف مستعلیہ میں سے. میم مشدد ہے، غنہ ہوگا. من کتم اخفاء حقیقی، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے کاف ہے. شہادتن عند، شہادتن عند. تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے عین ہے، تو یہاں اظہار ہوگا، یعنی ظاہر کر کے پڑھیں گے. عندہ. اور یہاں اخفاء حقیقی، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے دال ہے، تو یہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. شہادۃ عندہ من اللہ. الٹا پیش قائم مقام واو مدہ کے، اور اللہ کے لام سے پہلے زبر ہو تو اللہ کا لام پر پڑھا جاتا ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. وَمَا اللَّهُ، اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا. بِغَافِلٍ عَمَّا، اور یہاں اظہار حلقی، کیونکہ تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے عین ہے. عَمَّا میم مشدد غنہ ہوگا. تعلمون نہیں، ملون، تعملون. اور وقف کی صورت میں یہ مد عارض وقفی ہوگا، اس میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حروف مدہ کے بعد ہم وقفہ کر رہے ہیں عارضی طور پر، تو یہ مد عارض وقفی ہوگا، اس میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہے. ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. تلك میم مشدد ہے، امت قد خلت. اخفاء حقیقی، کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے قاف ہے، تو یہ ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. قد دال پر قلقلہ، خا کو پور پڑھیں گے. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام شفوی ہوگا، یعنی اس میں غنہ ہوگا، اور اس کو ادغام مثلین بھی کہیں گے، کیونکہ مخرج اور صفات کے حساب سے دونوں ایک ہی حرف ہے. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ با پر قلقلہ. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَلَا تُسْأَلُونَ واو مدہ، عَمَّا میم مشدد غنہ ہوگا. کانو الف مدہ اور واو مدہ. یعملون، اور یہاں مد عارض وقفی ہوگا، اس میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو تو اس کو مد عارض وقفی کہتے ہیں. چلیے اب ہم لوگ اس کو ایک متن پڑھتے ہیں. ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط. اب جب ہم یہاں وقفہ کر رہے تھے تو اس کے اندر قلقلہ ہوتا، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ وقفہ کی حالت میں جو اس پر جزم آ جائے گا، اور طا حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے ہے. ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله
وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.